عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 29 اگست بروز سوموار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شرح ادب المفرد قسط نمبر 80 ہے، اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 512 سے لے کر یہ 517 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جی ہے باب حل یکون قول المریض انی وجع شکایتاً، کہ مریض یہ کہے کہ میں بڑا بیمار ہوں تو اس کو بھی شکایت سمجھا جا سکتا ہے۔ بولو، اس کو بھی، کیونکہ اللہ کی شکایت کر رہا ہے یہ لوگوں کے سامنے، او میں بڑا بیمار ہوں، میں بڑا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ اور بیماری بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس پر حدیث سنیے، حدیث نمبر 512۔ حدثنا زکریا قال حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام عن ابیہ قال دخلت انا وعبد اللہ بن الزبیر علی اسماء۔ یہ حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے بتایا کہ میں اور عبداللہ بن زبیر، پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت سیدہ اسماء سیدہ جی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھوٹی بڑی بہن ہے حضرت اسماء بنت صدیق۔ مائیں علیحدہ علیحدہ ہیں، باپ دونوں کے ابو بکر صدیق ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ کب بیمار ہوئی تو اسی حدیث میں آ رہا ہے کہ قبل قتل عبداللہ بعشر لیال واسماء وجعۃ، کہ سیدہ اسماء بیمار تھی، اور یہ جو ہم پوچھنے گئے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی ماں سیدہ اسماء کو پوچھنے گئے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت سے 10 راتیں پہلے کا واقعہ ہے۔ کتنی رات پہلے کا جی؟ اب ذرا آپ بڑی توجہ سے، جو میں نے کہا تھا کہ ہر عاشق رسول کے لیے بڑا تحفہ ہے، وہ یہ سن لیجئے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے ہیں، تو ابو بکر کے کیا لگے؟ نواسے، دو تھے۔ اسماء بیٹی ہیں، عبداللہ بن زبیر ان کے، تو یہ ابو بکر کے کیا لگے جی؟ نواسے، دو تھے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، ویسے ہی اللہ کی طرف سے کسی گھر میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا تھا، تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، مسلمانوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور تقریباً سال گزر بھی گیا تھا اور کسی کے گھر کوئی بچہ نہیں۔ تو اچانک انہی دنوں میں جب یہودی دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، کوئی مسلمانوں کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا، تو مدینہ میں ہجرت کے بعد پہلا بچہ یہی عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو پھر خوشی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے پیش کیا گیا، اور یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ ان کے والد زبیر، عبداللہ بن زبیر نہیں، ان کے والد جو زبیر ہیں، زبیر بن عوام، وہ عشرہ، وہ 10 صحابی جن کو حضور نے جنت میں دنیا میں جنت کی بشارت دیا ہے، ان میں ان کے والد ہیں۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ تو جب یہ پیدا ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھٹی کھجور کی خود عطا فرمائی، یعنی وہ سرکار نے اپنے منہ مبارک میں لے کر ریزہ کر ان کے منہ میں ڈالی، تو ان کے پورے جسم میں لعاب مصطفیٰ پہنچ گیا۔ یہ بھی ان کی شان ہے۔ جب یہ 10 سال کے ہوئے، میں یہ کرا رہا ہوں، ریکارڈنگ پہنچے گی انشاءاللہ،
اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اونچی کہو آمین۔ کہتے ہیں بیعت کتھوں کڈی ہے، بیعت کتھوں کڈی ہے کہ تسی بیعت کر دیو پیرا دی بدعت ہے۔ تو جب یہ 10 سال کی عمر کے عبداللہ بن زبیر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زبیر اپنے اس بیٹے عبداللہ کو لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ اس کو بیعت فرما لیجیے۔ تو کیا یہ اسلام والی بیعت تھی؟ کلمہ تو وہ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو یہ کون سی بیعت تھی؟ یہ وہی بیعت ہے جو آج ہمارے بزرگ لے رہے ہیں، اور جدہ کوئی پیر نہیں ہوتا شیطان پیر ہے۔ بے پیرا بندہ بہت خطرناک ہے، وہ کبھی بھی شیطان کا شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بے پیری سے محفوظ فرمائے۔ بس اتنی بات کہنی تھی۔ تو یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، اگر آپ محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ ابھی انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ مجھ پہ بڑے خوش ہو جائیں گے اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نا پچھنا لگوایا۔ پچھنا سمجھتے ہیں؟ آج کل اس کا کوئی نام رکھا ہوا ہے، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ پچھنا پچھ 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 لفظ نہیں سی آ رہے۔ وہ جو پچھنا حضور نے پچھ لگوایا تو کچھ خون مبارک نکل آیا۔ وہ خون آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا، چھوٹے تھے ابھی، بالکل جوان تھے، یعنی بچپن والی جوانی۔ آپ نے فرمایا یہ کسی ایسی جگہ پر پھینکے آؤ کہ جہاں کسی کو پتہ نہ چلے۔ بڑا مقدس خون تھا اور حضور کا تھا، مبارک خون تھا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا پھینکا آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ ڈالا ہے کہ کسی کو قیامت تک نظر نہیں آئے گا۔ حضور تو پھر سمجھ گئے، آپ نہیں سمجھے۔ آپ نے فرمایا تو نے پی لی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، پی لی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے پی لی ہے۔ کیوں پیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ میں چاہتا تھا کہ بڑا مقدس خون ہے میرے اندر آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا جا، تجھے اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے میں ایمان اور جنت عطا فرمائے گا۔ تو پکا جنتی ہے، تیری جنت پکی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ بھی ان کی شان ہے۔ تو جب یہ اپنی والدہ بیمار تھی اور ان کی شہادت سے 10 رات پہلے کی بات ہے، یہ اپنی والدہ کے پاس آئے، کہنے لگے کیفا تجدینکی، امی جی آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ قالت وجیعۃ، فرمایا بیٹا مجھے بخار ہے۔ قال انی فی الموت، تو کہا اماں جی میں تو موت کے گھیرے میں ہوں، میں تو موت کے۔ ان کی حجاج بن یوسف سے ٹکر تھی نا، اور اس نے گھیرا تنگ کیا ہوا تھا، اور پتہ تو بندے کو چل جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو کہا امی جی میں تو موت کے گھیرے میں ہوں۔ تو اس وقت بیمار ماں بولی، اور اس سیدہ اسما کو اللہ نے 100 سال عمر عطا فرمائی ہے جی۔ فقالت لعلک تشتہی موتی، تو سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ شاید تم میری موت چاہتے ہو، اس لیے موت کی تمنا کر رہے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں اور اس لیے اپنی موت کی تمنا، یعنی یا تو تم یہ چاہتے ہو کہ میں تیری شہادت ہی نہ دیکھوں، یا تم یہ چاہتے ہو کہ پہلے میں دنیا سے چلی جاؤں کہ میں تمہارا غم نہ اٹھا سکوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور ساتھ ہی فرمایا فَذَلِكَ تَمَنَّاهُ فَلَا تَفْعَلْ، فرمایا بیٹے ایسا نہ کرو، بخدا میں تب تک موت کی خواہش نہیں رکھتی، فواللہ ما اشتہی ان اموت حتی یاتی علی عہد طرفیک، میں تب تک زندہ رہنا چاہتی ہوں جب تک تیرا معاملہ ایک طرف کا واضح نہ ہو جائے، یا تو تم قتل ہو جاؤ یا اللہ تمہیں فتح عطا فرما دے۔ تو ماں کو پکا کرنے کے لیے نا جی حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا اماں جی یہ حجاج ہے، جس کو قتل کرتا ہے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ہائے 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 کیا ماں ہے جی۔ کہا بیٹے جب بکری کو ذبح کر دیا جائے نا تو اس کو صرف ذبح کی تکلیف ہوتی ہے، بعد میں اس کی کوئی کھال اتارے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، اس کو کوئی درد تکلیف ہے؟ تجھے ایک ہی بار اللہ کی راہ میں تکلیف آئے گی شہادت کی، اور وہ بھی تیرے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ او تقتل فاحتسبک، یا تو قتل ہو جا یا تو فتح یاب ہو جا، تو میں تیرا معاملہ ایک طرف دیکھنا چاہتی ہوں۔
اور اگلی بات بڑی کمال کی، وَإِمَّا أَن تَطْفَرَ فَتَقِرُّ عَيْنَيَّ فَإِيَّاكَ أَن تُعْرَضَ عَلَيْكَ حُطَّةٌ فَلَا تُوَافِقُكَ فَتَقْبَلُهَا كَرَاهِيَةَ الْمَوْتِ۔ آپ نے فرمایا اے بیٹے یہ ایک میری وصیت یاد رکھنا، یہ بات میری آخرت کی سامان ہوگی، یہ بات جو کہہ رہی ہوں یہ میری آخرت کی کامیابی ہوگی، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں تو یاد رکھو کہیں کوئی ایسا کام نہ کرنا جو تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ بولو کوئی ایسا کام نہ کرنا موت کے ڈر سے جو تیرے لیے جائز ہے۔ وَإِنَّهَا عَنِ الزُّبَيْرَ وَإِنَّهَا عَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِيَقْتُلَ فَيَحْزَنْهَا ذَلِكَ کہ ایسا کوئی بات نہ کرنا، قبول ایسی بات نہ ماننا جو لگے کہ تو موت کے ڈر سے مان گیا ہے، وگرنہ تو بات ماننے والا۔ یہ باتیں بندے کو باتیں کرتی ہیں حاجی صاحب۔ جب ماں کہہ رہی ہے کہ کوئی بات موت کے ڈر سے غلط بات قبول ہے، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ قتل ہو جائیں تو میری ماں کو اس کا غم ہے، لہذا ساری باتیں بتا دی۔ اب حجاج ابن یوسف نے ان کو شہید کروایا اور لاش لٹکا دی، صحابی رسول۔ آج چونکہ لوگ کہتے ہیں ہمیں میرے جیسے مولوی کو بدتمیزی کر جائے تو میں کہنا یار چھڈو، یہاں نہیں چھڈو، ساڑھی تو صبر ہے ہی کوئی نہیں، حوصلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو پھر شرمساری ہوتی ہے کہ یا اللہ ان ہستیوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ دین کی خاطر کیا کچھ کیا۔ حاجی صاحب لاش لٹکا دی گئی اور اعلان کر دیا کہ کوئی اس کو اتار سکتا، اب کون اتارے؟ تو یہ ماں اٹھی لاٹھی کے سہارے سے، نظر بھی نہیں آتا تھا، کم نظر آتا تھا، آئی اور دیکھا تو عبداللہ بن زبیر خطیب بڑے اچھے تھے، کہو سبحان اللہ، خطیب بڑے کمال کے تھے۔ لاش لٹکی ہوئی ہے، نیچے سے ماں بولی لوگو یہ مت سمجھنا کہ میرے بیٹے کی ناش لٹکی ہوئی ہے، میرا بیٹا خطیب ہے اور خطیب ممبر پہ چڑھتا ہے تو اونچا ہو جاتا ہے، یہ زندہ تھا تب بھی اونچا تھا، آج شہید ہو کے اونچا ہو کے اسلام کی عظمت پہ خطاب کر رہا ہے، میرا بیٹا تو خطبہ دے رہا ہے، کہو سبحان اللہ۔ کیسی کمال کی ماں ہے جی۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ ان کی ماں کو میرے پاس بلاؤ، تو ان کی والدہ مائدہ حضرت اسماء بنت صدیق نے فرمایا خبردار میں تیرے جیسے ظالم کے پاس نہیں آؤں گی، اور نہ میں تجھ سے ڈرتی ہوں، میں صدیق کی بیٹی ہوں، صرف اللہ سے ڈرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حجاج بن یوسف خود چل کے آیا اور باتوں سے کہنے لگا حضرت اسماء دیکھا میں نے تیرے بیٹے کو ذلیل کر دیا، کیا حشر کر دیا تیرے بیٹے کا؟ ہائے ہائے ہائے، حضرت اسماء نے کیا جواب دیا؟ حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا نے فرمایا اے حجاج تو نے تو میرے بیٹے کی دنیا خراب کی ہے مگر اس نے تیری آخرت برباد کر دی ہے، اب تو بتا بڑا ذلیل کون ہے؟ نہیں سمجھے؟ اب تو بتا کہ ذلیل کون ہوا؟ تو نے تو میرے بیٹے کو شہادت دی ہے، دنیا ختم کی ہے، اس نے تیری آخرت ختم کر دی اور تجھے جہنمی بنا دیا۔ تو اس کا رنگ فک ہو گیا، یہ باہر نکلا۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ ایک کسی شیطان نے کہا آؤ تو فتح مبارک ہو گئے، جیت گئے ہو؟ اس نے کہا میں نہیں جیتا، عبداللہ بن زبیر جیت گیا اور اس کی ماں بھی جیت گئی ہے، اس کے جملوں نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ تھے سیدنا عبداللہ ابن زبیر، پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایمان تازہ ہوئے میں کیسی ہے، میں عاشقاں نو سودا دینا ہے تے عاشق لے رہے نے، کہو سبحان اللہ۔ آگے جی حدیث نمبر 513، حدثنا احمد بن عیسیٰ قال حدثنا عبداللہ بن وهب قال اخبرني هشام بن سعد عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری انه دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو موروق علیہ قطیفۃ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ کو بخار مبارک تھا، آپ کو بخار تھا، تو کہتے ہیں کہ آپ پر ایک چادر تھی، سرکار دو جہان ایک چادر لے ہوئی تھی، علیہ قطیفۃ ایک چادر تھی، فوضع یدہ علیہ،
میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر ہاتھ رکھا، وہ بخار تھا نا، میں نے ہاتھ رکھا، فوجد حرارتها فوق القطیفتی، تو چادر کے اوپر سے بھی سرکار کی گرمی مجھے محسوس ہوئی، کہ میں نے تو ہاتھ چادر پہ رکھا تھا پر وہ اندر اتنا بخار تھا کہ گرمی کی شدت مجھے چادر سے بھی محسوس ہو گئی۔ فقال ابو سعید، تو حضرت ابو سعید خدری پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ما اشد حماک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے۔ تو قالا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کذالک یشتد علینا البلاء، ایسا ہی ہوتا ہے، نبیوں کو مصیبت سب سے زیادہ آتی ہے۔ اچھی ذرا سبحان اللہ پڑھتی ہے، نبیوں کو مصیبتیں سب سے زیادہ، وَيُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ، اور پھر ان کو اللہ اجر بھی بہت بڑا عطا کرتا ہے۔ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، تو میں نے پھر حضور سے عرض کیا، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ أَيُّ النَّاسِ يَشَدُّ بَلَاءٌ، کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ امتحان، مصیبتیں، پریشانیاں کن پر آتی ہیں؟ قال الانبیاء، تو حضور نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، امتحانات اللہ نبیوں کو دیتا ہے۔ ثم الصالحون، اور اس کے بعد نیک لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ وقد كان احدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد الا العباءة، فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ ان میں سے کسی نبیوں پر ایسا بھی آیا ہے کہ ان کو اللہ فقر میں مبتلا کر دیتا تھا اور ان کے پاس پھٹی پرانی قمیض کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ نبیوں کی یہ شان ہے کہ ان کے پاس پھٹی پرانی قمیض کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اور فرمایا یجوبها فلیبسها فلبسها ویبتلا بالقمل حتی یقتلہ وَلِأَحَدٍ كَانَ أَشَدُّ فَرَحًا بِالْبَلَاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ، ہوئے 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 ہوئے، فرماتے ہیں کہ پھر ان کے کپڑوں میں جوئیں پڑ جاتی تھیں تو ان جوؤں کی وجہ سے وہ کپڑے ان کو کاٹنے پڑ جاتے تھے کہ وہ جوئیں کپڑوں سے جدا، اب وہ اس قسم کی جو جوئیں ہوتی تھی۔ آپ ایک آخری جملہ سنیں بڑے مزیدار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اشد فرحا بالبلائی، انبیاء اولیاء مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، بیماریوں پر، امتحانات پر یوں خوش ہوتے ہیں کہ من احدکم بالعطاء، جس طرح دنیا دار دنیا کے آنے پر خوش ہوتا ہے، اللہ والے مصیبتوں کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، اللہ والے بیماریوں کے آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے جی۔ آگے ہے جی باب عیادت المغنی علیہ، بے ہوش کی عیادت کرنا، بے ہوش کی، میں کل ایک مریض کی عیادت کرنے گیا، بے ہوش تھا بیچارہ، اور جب میں اس کی بیوی نے اٹھایا کہ قاری صاحب آئے ہیں، تو اٹھا تو اس نے پھر اپنے دوسرے ہاتھ سے وہ فالج والے بازو کو اونچا کیا اور مجھے دکھانے لگا قاری صاحب مجھے فالج ہو گیا ہے۔ میں نے بڑی دعائیں کی، اب بھی کرتا ہوں، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ تو بہرحال حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا سفیان عن ابن المنقدر سمع جابر بن عبداللہ یقول مرضت مرضا فأتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار کو کرسی کرنے تشریف لائے، اور کہتے ہیں کہ یعودنی و ابو بکر وہما ماشیانی فوجدانی اغمی علیہ فتودع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم صب وضوءہ علیہ، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے اور میں بے ہوش تھا، فوجدنی اغمی علیہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فتودع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے وضو فرمایا، ثم صب وضوءہ علیہ، اور پھر حضور نے وہ وضو والے بچے ہوئے پانی میرے منہ پر چھینٹے مارے، چھینٹے لگائے، فَأُفْقِتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلْتُ، کہتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی، میں نے سامنے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں، تو میں نے عرض کی، فَقُلْتُ یا رسول اللہ کیف أصنع فی مالی، یا رسول اللہ یہ جو میرا مال ہے
اب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اس کا کیا کروں؟ تو فلم یجبنی بشیء حتی نزلت آیت المیراث، حضور کچھ نہیں بولے، جواب نہیں دیا، مگر اسی وقت اللہ نے میراث والی آیتیں نازل فرما دی اور میرا سارا مسئلہ اللہ نے قرآن سے حل کر دیا۔ حدیث نمبر 515، باب عیادت الصبیان، بچوں کی بیمار پرسی کرنا۔ تو سبحان اللہ، بچوں کی۔ حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم الاحولی عن ابی عثمان النہدیجی عن اسامۃ بن زید ان صبیا لابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثقلت فبعثت امہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ولدی فی الموت۔ حضرت اسامہ بن زید پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بیمار ہو گیا، تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ان ولدی فی الموت، یا رسول اللہ میرا لڑکا حالت موت میں ہے، آپ تشریف لائیے۔ فقال الرسول اذهب فقل لها، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ بھائی جا کر کہہ دو انا للہ ما اخذ وله ما آتا وكل شيء عنده الى اجل مسمى، ان سے کہہ دو کہ اللہ جو دیتا ہے وہ لے بھی لیتا ہے، اللہ جو دیتا ہے وہ لے بھی لیتا ہے، اور ہر کسی کی اجل مقرر ہے، آخری وقت ہر کسی کا مقرر ہے، لہذا فلتصبر، اے بیٹی صبر کر، ولتحتسب، اور ثواب کی امید رکھ، اللہ تجھے اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، حضور نہیں چاہتے تھے کہ میں اوپر جاؤں اور بچے کی آخری حالت دیکھوں، مجھے بھی غم ہوگا اور میرے جانے سے میری بیٹی کا غم بھی بڑھ جائے گا، اس لیے پیغام بھیج دیا، مگر وہ بھی بیٹی تھی۔ فرجع الرسول، انہوں نے پھر پیغام بھیجا، فاخبرها فبعثت الیہ تقسم علیہ لما جاء، انہوں نے کہا اب بیٹی نے سیدہ زینب نے کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرو کہ آپ کو اللہ کی قسم ہے ایک بار میرے پاس تشریف لے آئے۔ تو فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور کھڑے ہوئے، فی نفر من اصحابہ منہم سعد بن عبادہ تھا، سعد بن عبادہ بھی ساتھ تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، آپ وہاں گئے، فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصبیہ، حضور نے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، یہ بھی حضور کا نواسہ ہے نا، نواسے کو ہاتھوں میں لے لیا۔ اب اگلا سمجھے، فوضعوا بین صندوقیہ ولصدرہ، حضور نے اس کو نا یہاں اپنے دو پستانوں کے درمیان سینے پر رکھ لیا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، دو یہ پستانوں میں اور سینے کے بولیے ساتھ لگا لیا، اور فقعتن اتمت الشمس، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ پڑے، اتشنتی فدمعت عیناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رونے لگ پڑے اور مسلسل بارش کے قطروں کی طرح آپ کے آنسو گرنے لگ پڑے۔ فقال سعد، تو حضرت سعد بولے، پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابو عبادہ بولے، اتبکی وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو فقال، حضور نے فرمایا، انما ابکی رحمت اللہ، ارے بھائی رحمت کی وجہ سے رو رہا ہوں، نہ کیا نبی نہیں روتے، میں تو رحمت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ ان اللہ لا یرحم من عبادہ الا الرحماء، اور فرمایا اپنی بیٹی کی شفقت کی رحمت کی وجہ سے رو رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم کرتا ہے، جو بندوں میں رحم نہیں ہوتا بولو اللہ بھی ان پر رحم نہیں کرتا۔ آگے ہے جی، حدثنا الحسن بن واقع قال حدثنا زمرۃ عن ابراہیم بن ابلق عن مرضت امرأۃ فکنت اجیء الی ام الدرداء فتقول لی کیف اہلک، یہ ابراہیم بن ابی ابلہ پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بیوی بیمار ہو گئی، میں جاتا تھا ام درداء پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس،
اور جب میں آتا ان کے پاس تو وہ مجھ سے پوچھتی تھی فاقول اللہ کہتی تھی مردا وہی تیری بیوی کا کیا حال ہے؟ تو میں کہتا جی ابھی وہ بیمار ہے. فقول اللہ مردا فتقول لی کیف اہلک بھائی تیری بیوی کا کیا حال ہے؟ اہلک تیرے گھر والوں کا. تو فقول اللہ مردا میں کہتا وہ بیمار ہے. فتدعو لی بطعام تو وہ میرے لیے روٹی پکاتی اور مجھے روٹی کھلاتی. فاکل ثم عدت ففعلت ذلك کہتے ہیں ایسا ہی ہوتا رہا میں آتا رہا وہ مجھ سے پوچھتی تھی بیوی بیمار ہے کہ ٹھیک ہے میں کہتا تھا بیمار ہے وہ مجھے روٹی پکا کے کھلا دیتی تھی. اور فجیتنا مرتن ایک مرتبہ ایسا ہوا کئی مرتبہ کے بعد کہ فقالت کیف میں آیا انہوں نے پوچھا بھائی تیری بیوی کا کیا حال ہے؟ قلت قد تماثلوا تو میں نے کہا اب وہ کافی بہتر ہے. بولو اب وہ کافی بہتر ہے. تو فقالت آپ نے آگے سے ام درداء نے فرمایا انما کنت ادعو لک بطعام آگے میں تجھے روٹی کھلاتی تھی اذ کنت تخبرنا ان اہلک انہم مردا اس وجہ سے کہ تیری بیوی بیمار تھی. فاما اذا تماثلوا اب وہ بہتر ہو گئی ہے فلا ندعو لک بشیء چلو اٹھو اب میں تجھے کچھ نہیں کھلاؤں گی اپنی بیوی سے کھایا کرو. بولو اپنی بیوی سے. تو جی چھوٹی سی آخری حدیث رہ گئی حدیث نمبر 517 باب عیادت الاعراب دیہاتیوں کی بیمار پرسی کرنا. بولو جی دیہاتیوں کی پیڑو لوگوں کی. حدثنا محمد بن سلام حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن اکرمۃ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على اعرابی يعوده. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے کے آئے اور فرمایا اس کو دیہاتی کو فقال لا باس علیک طہور انشاءاللہ کہ کوئی فکر نہیں اللہ سب ٹھیک کرے گا. کہ کوئی فکر کی بات نہیں اللہ سب ٹھیک کرے گا. آگے اور پیڑو تو جواب سنو. قال الاعرابی بل ہی تفور علی شیخ کبیر کہ یا رسول اللہ اب مجھے بڑا شدید بخار ہے جو بوڑھوں پر زور دکھاتا ہے. جتنا زور کھندے تے چلدا ہے بڑھیاں تے اے وہ پیڑو ہے اس لیے پیڑو کہندے نے. اس آخیا جی بڑھیاں نو لمبا پا چھڑدا ہے تے مینوں بھی پائی کھلوتا ہے مجھے بڑا بخار ہے پر وہ بخار جو بڑھیاں نو لمبا پا چھڑدا ہے اور وہ مجھے بھی اس نے لٹا دیا ہے. اور آگے ساتھ ایک بات کہی کما تزیرہ القبور اور وہ بڑھیاں نو قبر دا منظر بھی بخا چھڑدا ہے. یعنی مینوں پیڑو والی گل کی تھی مینوں بھی قبر دا منظر نظر آ رہا ہے. قال فنعم اذن میرے نبی نے فرمایا یہ پھر بھی اچھا ہے. بولو یہ پھر بھی اچھا ہے. جیسے تو کہہ رہا نا حالانکہ اتنی بڑی بات ہے پر وہ پیڑو تھا مغالطہ کر گیا بات میں مبالغہ کر گیا تو پھر بھی آپ نے فرمایا یار کوئی بات نہیں یہ پھر بھی تیرے لیے اچھا ہے. تو زندہ رہے تب بھی اچھا ہے فوت ہو جائے تب بھی اچھا ہے. تو بیمار کو تو بخار کو گالیاں تو نہیں کرنی چاہیے. سر درد نو بھی گال کرنی اور مچھر نو بھی گال نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.